إبراهيم إنك حميد مجيد صل على نبينا صل على محمد صل على شفيعنا صل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم سورہ البقرہ آیت نمبر 83۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد پاک ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کے حوالے سے سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سورہ البقرہ آیت نمبر 21 یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ ان دونوں آیتوں کی ضمن میں عبادت کے حوالے سے میں نے بہت کچھ عرض کیا تھا۔ آج اسی موضوع پر میں گزارشات عرض کروں گا، لیکن ایک نئے انداز کے ساتھ۔ اور ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ایک وعدہ لیا کہ اب ایسا نہ ہو کہ پھر تم کسی گائے یا بچھڑے کی پوجا شروع کر دو، ہم سے وعدہ کرو کہ ہم عبادت کریں گے کس کی؟ لا تعبدون الا اللہ۔ وعدہ اس بات کا کرو کہ تم عبادت کرو گے تو صرف اللہ رب العالمین جل جلالہ کی عبادت کرو گے۔ عبادت کا لفظی معنی کیا ہے؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ یوں نہ سمجھیں کہ عبادت نماز کو کہتے ہیں۔ نماز عبادت کا ایک حصہ ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، جہاد بھی عبادت ہے، درود شریف پڑھنا بھی عبادت ہے۔ عبادت کا لفظی معنی العبادت ہی اظہار غایت التذلل، اس کا معنی یہ بنے گا کہ انتہائی عاجزی کا اظہار عبادت کہلاتا ہے۔ انتہائی تذلل، عاجزی اور انکساری، اپنے آپ کو صفر کر دینا، اپنے آپ کو توڑ دینا۔ دیکھیے ہم سجدے میں اپنی پیشانی زمین بوس کرتے ہیں۔ پیشانی یہ سر کا حصہ ہے۔ سر یہ انسانی عظمت و شرافت کا مرکز ہے۔ یوں کہیں کہ سر کے اندر اعضائے رئیسہ کا مجمع ہے۔ دماغ کہاں؟ سر میں۔ دماغ کہاں؟ سر میں۔ قوت باصرہ، دیکھنے کی طاقت کہاں؟ سر میں۔ قوت سماعت کہاں؟ سر میں۔ قوت شامہ، سونگھنے کی طاقت کہاں؟ سر میں۔ قوت ناطقہ کہاں؟ بولنے کی طاقت کہاں؟ سر میں۔ اور شرف انسانیت کا مرکز چہرہ، حسن جمال کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ انگلیوں سے؟ پاؤں سے؟ کہاں سے ظاہر ہوتا ہے؟ چہرے سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو عظمت انسانیت کا مرکز چہرہ ہے، اور وہ بھی سر میں ہے۔ یہ ساری چیزیں سر میں ہیں، اور ہمارا سر اللہ کے حضور جھکا ہوا ہے۔ کیا معنی؟ ہماری سماعتیں اس کے حوالے، ہماری بصارتیں اس کے حوالے، ہمارا تکلم اس کے حوالے،
ہماری سوچ اور فکر. میں ایک لفظ بولوں، میں ادھر جاؤں گا نہیں انشاءاللہ، کیونکہ میں تو اس پر بہت کچھ لکھ چکا ہوں. یہ جو 8 مارچ گزرا ہے کہ میں کہوں جی میں اور مرضی بھی میری نہیں، تو خدا کا ہے، تجھ پر خدا کی مرضی چلے گی. میں کون؟ میں کی نفی ہی تو سجدہ ہے. سجدے کا کیا معنی ہے؟ اظہار و غایت التذلل، عاجزی کی انتہا کر دینا. جی اپنا سر، کیا مطلب؟ اپنا دماغ، اپنی شرافت، اپنی عزت و عظمت، اپنی سماعت کی طاقت، اپنی کلام کی طاقت. میں بڑا ابو البیان ہوں، میری فکر بڑی ہے. اپنی فکریں، اپنی شرافت، اپنے علم، اپنی سماعت، اپنی نگاہ، ہماری تمام عزتیں اور عظمتیں، ہمارا فکر اور سوچ خدا کے حضور. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا میں ایک عرض کروں کہ سجدہ عبادت کا معنی ہوا انتہائی تذلل، انتہائی عجز و انکساری. تو پھر یہ کسی غیر اعلیٰ کے لیے اتنی عاجزی نہیں ہو سکتی. ایک ہو بندہ اور وہ کتے کو سجدہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان اس کو سجدہ کرے گا جس سے بڑا کوئی نہ ہو. اچھا ایک آدمی پتھر کو سجدہ کرتا ہے، میں اسے پوچھتا ہوں کہ سجدہ تو ہوتا ہے سب سے بڑی ہستی کے لیے، اور تو نے اس کو بڑا سمجھا ہے تو سجدہ کیا ہے نا، تو بتا یہ سب سے بڑا ہے؟ یہ پتھر ہے، یہ جز ہے ایک چٹان کی. چٹان جز ہے پہاڑ کی، پہاڑ جز ہے پہاڑی سلسلوں کی، اور وہ پہاڑی سلسلے جز ہیں پوری کائنات کے پہاڑ کے. تو جس کو تو سجدہ کرتا ہے وہ تو چھوٹا بھی نہیں ہے، وہ بہت ہی چھوٹا ہے. وہ چھوٹا ہی نہیں ہے، وہ تو پتھر ہے، وہ تو بہت چھوٹا ہے. سجدہ اس کے لیے نہیں جو بہت چھوٹا ہے، سجدہ اس کے لیے جو سب سے بڑا ہے. کہو سبحان اللہ. اچھا ایک آدمی لکڑی کا مجسمہ بنا کر سجدہ کرتا ہے تو اس نے سمجھ لیا ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ عاجزی سب سے چھوٹے کے لیے نہیں ہو سکتی، سب سے بڑے کے لیے ہو سکتی ہے. تو اس نے اس لکڑی کے مجسمے کو سب سے بڑا سمجھ لیا. لیکن ہم پوچھتے ہیں میرے بھائی کیا یہ سب سے بڑا ہے؟ یہ ڈھانچہ ہے 5 فٹ کا، مجسمہ ہے لکڑی کا، کورید کے ایک شکل بنا دی، مرد کی یا عورت کی، کسی جاندار کی، کسی غیر جاندار کی. جی تو یہ تو جز ہے کس کا؟ ایک بڑی لکڑی کا. اور بڑی لکڑی کانجڑ جسے کہہ لیتے ہیں پنجابی میں، کانجڑ بڑی ساری لکڑی. جی اور وہ جز ہے ایک درخت کا، اور درخت جز ہے جنگل کا. جی تو یہ تو آج پورا جز بھی نہیں ہے، جز کا ایک ٹکڑا ہے، یہ بڑا نہیں ہے. تو بڑا پھر کون ہے؟ جس نے لفظ کن سے زمین بنائی، اور زمین پر جو کچھ بھی ہے، وہ چلتے دریا ہوں یا بہتے سمندر ہوں، جی وہ پہاڑ ہوں، دریا ہوں، وہ جنگلات ہوں، وہ ریگستان ہوں، خدا تعالیٰ نے وہ سب پیدا کیا. اچھا جی کچھ لوگوں نے چاند کی پوجا کی. کیا چاند سب سے بڑا ہے؟ کچھ لوگوں نے پوجا کی ہے ستاروں کی. کیا ستارے سب سے بڑے ہیں؟ کچھ لوگوں نے سورج کی پوجا کی ہے. ملک سبا میں وہ جو ملکہ بلقیس تھی اس کے ماننے والے اور وہ خود بھی وہ سورج کی پوجا کرتے تھے. یسجدون للشمس
ہدہد نے بتایا حضرت میرے غیر حاضر ہونے کا کچھ سبب بھی ہے، میں چلتا چلتا اڑتا اڑتا پہنچ گیا ملک سبا میں، وہاں میں نے ایک قوم دیکھی، وہاں ایک ملکہ بھی ہے، یسجدون للشمس، وہ سورج کی پجاری ہیں۔ تو کیا سورج سب سے بڑا ہے؟ معاف کرنا نہیں، آج سائنس اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ زمین بھی ایک کھلونا ہے، زمین بھی ایک سیارہ ہے، اور کئی زمینیں اس طرح کی اور آ جائیں تو وہ سورج بنتا ہے، اور سورج پر انتہا نہیں ہے۔ سورج سے بھی کوئی بلائیں خدا نے اور بھی پیدا کی ہوئی ہیں۔ پتہ ہے سمندر کے اندر کتنا کچھ ہے، ہمارے حد حساب میں نہیں ہے کہ سمندر میں اتنی مخلوقات ہیں کہ جن مخلوقات تک ہماری ابھی رسائی نہیں ہوئی۔ ایسے جانور ہیں سمندر کے اندر جن کی ہم نے ابھی تصویر نہیں کھینچی، وہ پانی کی تہہ میں ہیں اور اوپر نہیں آتے، یہ خدا کی قدرتیں ہیں۔ تو بھائی سجدہ ہے سب سے بڑی ذات کو، اور وہ سب سے بڑی ذات ہے اللہ رب العالمین کی، جس نے زمین اور زمین کی تمام مخلوقات اور مناظر پیدا کیے، سمندر اور سمندر کی ساری چیزیں پیدا کی، آسمان کی دنیا اور آسمان کی ساری دنیا کی تمام کہکشائیں جی، اور تمام ستارے اور سیارے اور چاند اور سورج تعمیر فرمائے اور تخلیق فرمائے۔ سجدہ اس خدا تعالیٰ کی ذات کو لائق ہے۔ لہذا کسی منظر کو سجدہ کرنا کہ بارش ہو چکی ہے اور وہ قوس و قزح ظاہر ہوئی تو لوگوں نے اس کو خدا سمجھ کر سجدہ کیا۔ کوئی منظر ہو، بارش کا منظر ہو، طوفان کا منظر ہو، لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ جو ڈراؤنی سی چیز ہو نا، جو انسان کو پریشان کر دے معاذ اللہ، شاید وہ خدا ہوتا ہے۔ نہیں، ایسی نہیں بات۔ جب انگریز بر صغیر میں آیا اور یہ ریل کی پٹڑی بچھائی گئی، اور جب پہلی کیا کہتے ہیں تجربے کے طور پر وہ اسٹیفنسن کا بنا ہوا کالا انجن جب اس پٹڑی پر خالی اکیلا ہی چلایا گیا کہ دیکھتے ہیں کہ وزن ہاں جی یہ سہتی ہے یا نہیں بطور تجربہ، تو جب وہ چلا نا ہندوستان میں، تو جس پٹڑی پر وہ اسٹیفنسن کا چل رہا تھا نا کالا انجن، ساتھ ہی ایک گاؤں تھا، ہوتا ہے نا ٹرینیں جاتی ہیں ساتھ ساتھ آبادیاں ہوتی ہیں، ساتھ ہی گاؤں تھا، وہاں عورتیں کھڑی تھیں، ہندو عورتیں۔ جب انہوں نے دیکھا پہلی دفعہ کہ پتہ نہیں یہ کیا آ رہا ہے، شاں شاں پچک 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 پچ پچ ایسے کرتا، تو انہوں نے وہ پریشان ہو گئی اور انہوں نے سمجھا یہ خدا آ رہا ہے، اور انہوں نے اسٹیفنسن کے بنے ہوئے کالے انجن کو سجدہ کر دیا، اور یہ کہتی ہوئی سجدہ ریز ہوئی، ہپ ہپ مائی تیری جے ہو، کہ ہپ ہپ کرتی آ رہی ہے یہ خدا ہے۔ تو یہ سارے توہمات ہیں، یہ خدا